کل بلایا گیا کابینہ کا خصوصی اجلاس کچھ زیادہ ہی خصوصی ہے کیونکہ حکومت کے اتحادیوں کو پارلیمنٹ میں لانا ہے، آئی ایم ایف کو منانا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی قسط، $350 ارب کے نئے ٹیکسز اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے مشروط کی ہوئی ہے۔ یہ سب 12 جنوری کو آئی ایم ایف اجلاس سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ وقت بڑا کم ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے۔ ماضی میں اس سے پہلے جتنے بلز آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کسی نہ کسی طرح حکومت نے اتحادی منا لیے، ان کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جن پر معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ تو اس بار بھی کیا کچھ اسی طرح کا ہونے جا رہا ہے؟ کاف لیگ کے بارے میں تو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تو مان بھی گئے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم بھی پرانی تنخواہ پر ہی کام کرے گی؟ اس پر بات کروں گی، لیکن یہ منی بجٹ جو ہے نا، یہ صرف حکومت کا ہی نہیں، اپوزیشن کے لیے بھی بڑا امتحان ہے ناظرین۔ انہیں اتحادی منانے ہیں تو انہیں بھی اپنے اراکین کی حاضری کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ ماضی میں اپوزیشن کے اپنے لوگ ہی لنکا ڈھاتے ہوئے تو دکھائی دیے ہمیشہ۔ علی صاحب، سر رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو حالیہ ضمنی انتخابات میں کوئی مداخلت نظر نہیں آ رہی ہے، منی بجٹ پر بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کالز آ رہی ہوں گی، یعنی نون لیگ کو یہ یقین ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے۔ اب دیکھیں کرن، ہم نے ہمیشہ جو بات کی ہے وہ حقائق پر مبنی بات کی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات تو ہمارے پارٹی موقف کو 100% انڈورس کرتی ہے کہ جب کبھی بھی قانون اور آئین کو روندا گیا ہے، جب کبھی بھی پاکستان کے عوام کا جو ووٹ ہے اس کو چرانے کی کوشش کی گئی یا چرایا گیا ہے، تو ہم نے اس کی نشاندہی کی، اور نہ صرف نشاندہی کی بلکہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ ہم اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اداروں کو سے ہٹ کے ان کریکٹرز کی بھی نشاندہی بائی نیم کی کہ جنہوں نے اس چیز میں کردار ادا کیا یا کرتے آئے ہیں۔ تو اب کی جو صورتحال ہے، جہاں کہیں ہم نے دیکھا کہ مداخلت نہیں ہوئی تو ہم نے اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے کہ اس جگہ پر ہمیں مداخلت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو صرف مخالفت برائے مخالفت کے لیے بیان داغ دینا تو مناسب بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت جس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور یہ منی بجٹ بھی اسی چیز کی کڑی ہے، تو ایسے حالات میں اب مداخلت کرنے والے ان مقتدر حلقوں کو بھی سوچنا ہوگا، ان کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ پاکستان کی اگر اسی طرح سے سیاست میں آئین اور قانون کو پامال کر کے کھلواڑ ہوتا رہا تو پاکستان کا آنے والا وقت اور مزید مشکل ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پارٹی کے موقف کو انڈورس کرتی ہے، یعنی اس وقت آپ لوگوں کو کوئی مداخلت نظر نہیں آ رہی، غیر جانبداری دکھائی دے رہی ہے۔ دیٹس گڈ سر۔ صداقت صاحب، سر شیخ رشید صاحب آج فرما رہے ہیں ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو ان کے سر پر، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا ہاتھ جو ہے وہ موجودہ حکومت پر ہے۔ سر عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب جو باتیں کرتے ہیں ان کا وہی جواب دے سکتے ہیں، وہ بہت گہری باتیں، لیکن ظاہر ہے جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، جو اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو بھی ادارے ملک کے ہیں ان کی ایک ہی لائن ہوتی ہے، اور وہ میرا خیال ہے ایک ہی لائن ہے۔ رہی بات اپوزیشن کی، تو جب یہ الیکشن ہاریں گے یہ کہیں گے ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، اور جب کبھی ان کو کوئی کامیابی ملے گی تو یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے نا ان طاقتوں کی طرف یہ کوئی اچھا پیغام بھیجیں، اور دوبارہ سے وہ ضیاء الحق والا ماحول ان کا خیال ہے کہ ان کو ملے گا۔ تو بہرحال یہ تو ان کی کریڈیبلٹی صفر ہے، یہ دھمکیاں لگاتے ہیں، یا آر یا پار کرتے ہیں، یہ استعفے لگاتے ہیں، یہ لانگ مارچ کرتے ہیں، کسی ایک بات پہ بھی ان کا یہ ٹھہرے نہیں ہے۔ تو اب تو میرا خیال ہے ویسے ہی عدالتوں سے میرے سوال کا جواب دینا، خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں سر، جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ، لیکن ہر پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے سر پر ہاتھ ہو۔ ہماری بالکل خواہش ہے کہ تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں، چاہے وہ سیکیورٹی پالیسی ہے، چاہے وہ فورن پالیسی ہے، چاہے دیگر جو معاملات ہیں، وہ جہاں جہاں ضرورت ہے ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ رونے دھونے والوں سے پوچھے جو نام لے کے پکارتے ہیں اور بیہائنڈ دا سینز ملنے کی کوشش کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، کبھی مطلب بہانے سے یہ ڈیلیں چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا موقف اتنا ہی ہے کہ حکومت جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ اپنے مینڈیٹ پہ کھڑی ہے، اور یہ اپوزیشن ایسی بڑھ کے مارتی ہے، اور جب کل یہ ہار جائیں گے تو پھر انہوں نے الزام دینا ہے کہ جی وہ ہمیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔